اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم ناظرین و سامعین گرامی قدر، آج کی نشست کے اندر ہم کل کے موضوع کی مناسبت سے ہی اپنی تکمیلی گفتگو کریں گے، جس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ایمان اور اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، توحید باری تعالیٰ سے فیضیاب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، جس انداز سے اسلامی تعلیمات نے ہمیں ماننے کا اور عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اور یہ اگرچہ مشکل موضوعات ہیں، مگر جب ہم علماء کرام کے ساتھ تعلق سے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو چونکہ علماء کرام کا زندگی کا اکثر حصہ قرآن و حدیث کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور سیکھنے میں صرف ہوا ہوتا ہے، تو وہ جب اللہ پاک کی بارگاہ سے ایک عزم مصمم لے کر اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے توفیق اور ہدایت کا سوال لے کر تبلیغ فرماتے ہیں، تو اس سے اللہ پاک سننے والوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اور ان کے لیے مشکل سے مشکل بات آسان ہو کر روحوں میں اتر بھی جاتی ہے۔ بات مشہور ہے کہ زمانے میں جو 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جن کو ان کی حکومت کے وسعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ان کی بادشاہت بہت بڑی تھی، بہت وسیع تھی اور ان کی حکومت کا دائرہ بہت زیادہ تھا۔ وہ 4 ہیں۔ ان 4 میں سے ایک چنگیز خان ہے، سلطان محمود غزنوی ہے، سکندر ذوالقرنین یونانی ہے اور تیمور ہے۔ تیمور جو بادشاہ تھا وہ بڑا اس میں یقیناً کچھ اور چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو قابل اعتراض ہیں، مگر ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ وہ اہل علم کا بہت زیادہ قدردان تھا اور علامہ تفتازانی جیسی شخصیات کی وہ میزبانی کرتا اور ان کی مکمل طور پہ وہ حمایت ہر وقت کرتا رہتا، انہیں ہر طرح کی سپورٹ دیتا، تائید دیتا، تاکہ وہ علم کا کام اور دین کا کام اور اسلام کا کام وہ کرتے رہیں۔ یہ اس کی شخصیت کا اور اس کی حکومت کا ایک مثبت پہلو تھا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا اور اس فقیر نے آ کر صدا لگائی کہ مجھے کچھ دیجیے۔ تو اس وقت وہ ایک لہر میں بیٹھا تھا اور اس نے فوری طور پہ فقیر کے جواب میں کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بس جو بھی مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے اور حاجت ہے، میری حاجت جلدی سے پوری کرو اور باہر جاؤ، جو چیز تمہیں مل جائے وہ لے لو۔ تو اس پر وہ فقیر گیا اور باہر جب دیکھا تو حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کا گھوڑا تھا جو وہ سفر کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو فقیر وہ گھوڑا کھولنے لگ گیا۔ جب فقیر گھوڑا کھولنے لگا تو اس پر علامہ تفتازانی نے فرمایا کہ یہ تو میری سواری ہے، تم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ فرمایا میری چیز کو بادشاہ کا حکم میری بات کو ختم نہیں کر سکتا اور بادشاہ کا حکم کہیں اور چلے گا، میری سواری تو نہیں لے سکتا۔ وہ خیر غصے سے واپس گیا اور جا کر بادشاہ کو بتایا تو تیمور بڑے غصے کے عالم میں باہر نکلا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ تلوار کو لہرا کر غصے سے کانپتا ہوا نکلا کہ ایسا کون بندہ ہے کہ میں فقیر کو دوں اور وہ راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو آگے گیا اور جب جا کے دیکھا غصے کے عالم میں کانپتی ہوئی تلوار جو ایک ہی لمحہ میں کسی کا سر تن سے جدا کر دینے والی تھی، جب اس نے دیکھا تو سامنے علامہ تفتازانی تھے جن کی شکایت فقیر کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا، تیمور نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سواری میری ہے اور تو نے حکم کیسے دے دیا؟ تو فوری طور پر بادشاہ کا لہجہ بدل گیا، اس کی سختی میں نرمی آ گئی، اس کی شدت کے اندر مکمل طور پہ بڑی ہی نرم خوئی کا پہلو پیدا ہو گیا۔ تلوار نیچے گر گئی اور اس کے جسم کی زبان بدل گئی اور اس کی زبان کے الفاظ بدل کر یوں کہنے لگے جو چند لمحے پہلے کہہ رہا تھا
کہ میرے حکم کے سامنے جو آتا ہے میری تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے، تو اس کی تلوار نیچے گر گئی اور وہ خاموش اور مبہوت ہو کر شرمندگی کے انداز میں واپس پلٹنے لگا۔ فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ ہو کر یہ کمزوری، یہ بزدلی، آپ کا حکم مانا نہیں ہے ایک شخص نے، اور آپ کی تلوار بھی بے حس و حرکت ہو گئی ہے، اور آپ کے جذبات بھی مان پڑ گئے ہیں، اور آپ کا رویہ بھی 100% بدل گیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو تیمور نے جو جواب دیا وہ میرے محترم سامعین کے لیے بڑی توجہ اور دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس پر تیمور نے کہا کہ میری تلوار گردنیں کاٹ سکتی ہے، لوگوں کو مرعوب کر سکتی ہے، لوگوں کو ڈرا سکتی ہے، دھمکا سکتی ہے، تہتے کر سکتی ہے، اور لوگوں پر حکمرانی کر سکتی ہے، ان پر قبضہ کر سکتی ہے، ان کے اوپر جو چاہے مسلط کر سکتی ہے، لیکن میری تلوار کسی کو نصیحت نہیں دے سکتی، میری تلوار اللہ کی معرفت نہیں دے سکتی۔ لیکن جس شخصیت کی، جس عالم دین کی تو نے بات کی ہے، اور جنہوں نے میرے سامنے میرے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، ان کے پاس تلوار نہیں، ان کے پاس قلم ہے، اور قلم میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ قلم روحوں کی دنیا بدلتا ہے۔ قلم جب لکھتا ہے اور صحیح لکھتا ہے تو قلم سے لکھی ہوئی چیز تلوار بھی نہیں مٹا سکتی۔ تلوار کا لگا ہوا زخم مٹتا ہے، لیکن قلم سے لکھا ہوا کرتاس جو اپنے اثرات چھوڑتا ہے وہ انمٹ نقوش ہوتے ہیں، وہ مٹ نہیں سکتے ہیں۔ وہ ایسی ہدایت کی روشنی ملتی ہے قلب و نظر کو اور جگر و نفس کو کہ جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کا مژدہ جاں فضا مل جاتا ہے، اور ناکامی کبھی اس کے قریب تک نہیں آتی، اور وہ ایک ادنا درجے کی ہدایت سے لے کر رب ذوالجلال کی بارگاہ کی توحید تک لے جانے کے تمام سلسلے وہ ہیں جو علم کی خیرات سے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ علم کی خیرات جب ملتی ہے تو پھر بندہ اللہ کی بارگاہ کی معرفت بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے عقیدوں میں بھی پختگی آتی ہے۔ ایک اور بات میں اپنے محترم سامعین کو جو اسی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقیروں کا، علماء کا انداز اور سمجھانے کا انداز وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے سننے والے پر اس انداز کی سختی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مگر وہ بات ان کو سختی کیے بغیر انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بادشاہ کا بہت بڑا چرچا تھا کہ وہ بڑا سخی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سخی کہلانے میں بڑا فخر محسوس کرتا کہ میں بہت سخاوت کرتا ہوں، بہت بڑا سخی ہوں، میں اتنا دیتا ہوں کہ جتنا کوئی دے نہیں سکتا۔ سخاوت کے بڑے چرچے تھے۔ ایک فقیر دور دراز کے علاقے سے آیا اور اس نے آ کر وہاں صدا لگانی شروع کی اور خیرات لینی شروع کی۔ مروی ہے کہ وہ بادشاہ کے 40 دروازے تھے، اور 40 دروازے اس نے اس لیے رکھے تھے کہ اگر ایک سے حاجت پوری نہ ہو تو دوسری سے فقیر اپنی حاجت پوری کر لے، تیسری سے کر لے، اور بیک وقت 40 فقراء اس کے دربار سے لنگر لے سکتے تھے، اپنی ضرورت و حاجات کا سامان لے سکتے تھے، اور یہ اس زمانے کا بہت بڑا دسترخوان بھی تھا، اور لوگوں کو دینے کے لیے لوگوں کی مدد اور خدمت کا بہت بڑا اہتمام۔ فقیر آیا اور فقیر نے آ کر پہلے دروازے سے مال حاصل کیا، دوسرے دروازے سے مال حاصل کیا، حتیٰ کہ 40 دروازوں سے فقیر نے مال حاصل کیا۔ جب یہ بات اس کے کارندوں نے اور جو ملازمین تھے انہوں نے دیکھا کہ فقیر تو مسلسل ہر دروازے سے لے رہا ہے، اور انہوں نے جا کے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ فقیر کی یہ حرکت انہیں پسند نہیں آئی اور یہ حقیقی فقیر نہیں لگتا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلایا، اور بلاتے ہی اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، فقیر کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور کہا کہ تم کہتے ہو تم فقیر ہو لیکن تم فقیر نہیں ہو۔ فقیر نے کہا کیوں بادشاہ سلامت، میرے فقر میں تمہیں کیا فرق محسوس ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا فقیر میں پہلا لفظ فکر ہوتا ہے، اور جو بندہ فکر کرتا ہے، فکر صحیحہ اور سلیمہ اور اچھی اور سچی فکر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے، اور کم سے کم لینے پر شکر کرے، جتنا مل جائے اسی پر شکر کرے۔ لیکن تو نے تو شکر کرنے کی بجائے
تو نے ہاوس کا مظاہرہ کیا ہے، لالچ کا مظاہرہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تم میں فقر کے پہلے حرف کی خوبی بھی نہیں پائی جاتی۔ دوسرا فقر کا حرف ہے قاف، اور قاف کا مطلب ہے قناعت۔ قناعت کا مطلب ہے کہ جتنا کم سے کم مل جائے اس پر راضی ہو جانا، اور تھوڑے پر اللہ کی بارگاہ میں صابر ہو جانا اور گزارا کر لینا، اور شاکی بھی نہ ہونا۔ اور تم نے تو تھوڑے کی بجائے تم تو 40 دروازوں سے گھوم کر آ گئے، تم میں قناعت بھی نہیں پائی جاتی۔ تیسرا فقیر کے اندر لفظ یا ہے، جس کو عام مجہول طور پہ یہ لوگ بولتے ہیں، وہ اصل میں تو یا کا حرف ہے۔ تو یا کا معنی ہوتا ہے یقین، اللہ کی ذات پر یقین۔ تو تجھے یقین بھی نہیں ہے، کیونکہ تو نے ایک دروازے سے لے لیا ایک بار، آج کے دن کا تو تمہیں مل گیا تھا، اور تمہارا یقین یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس اللہ نے تمہیں آج دیا ہے وہ کل بھی دے دے گا۔ لیکن تمہیں اللہ پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے تم مسلسل 40 دروازوں سے خیرات لیتے رہے اور مال وصول کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں اللہ کی ذات پر یقین بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات اس نے یہ بتایا کہ وہ لفظ ہوتا ہے را، اور را کا جو مطلب ہوتا ہے، وہ را کا مطلب ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندے کی توجہ کے ساتھ ریاضت۔ تو جو بندہ ریاضت کرتا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا، کیونکہ ریاضت بندے کو رب ذوالجلال سے متعلق کر دیتی ہے، اس کا رابطہ رب ذوالجلال سے قائم کر دیتی ہے، اور اس کی تمام تر توجہات و جذبات کا مرکز و محور اور توجہ کا نقطہ اول و آخر رب ذوالجلال کی ذات ہوتی ہے۔ تو ریاضت بھی تو نہیں کرتا، یعنی ریاضت و عبادت میں بھی تجھے کوئی شغف نہیں لگتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تجھے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ربط و ضبط ہوتا، واسطہ ہوتا، تعلق ہوتا، اور رب سے تیرا تعلق جڑا ہوا ہوتا، تمہیں اتنے مال کی طرف توجہ نہ ہوتی۔ فقیر نے یہ باتیں بادشاہ کی سنی اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اب میں تم سے تمہارا جواب چاہتا ہوں، میرے سوالوں کا جواب ہے کوئی تیرے پاس؟ فقیر نے کہا ہاں بادشاہ، تو اپنے آپ کو سخی کہلواتا ہے، اور اپنی سخاوت کے چرچے سننا اور چرچے کرنا، اور ان چرچوں کی باز گشت سے تجھے دلی تسکین ہوتی ہے۔ لیکن سن، سخی ہونے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ تم میں نہیں پائے جاتے۔ سخی میں پہلا لفظ سین ہے، اور سین کا مطلب سچائی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو بادشاہ تو ہے مگر تیرے پاس سچائی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر تیرے پاس سچائی ہوتی تو یہ تمام باتیں میرے اوپر کرنے سے پہلے سچ کی کھوج لگاتا، میرے بارے میں پوچھتا اور مجھ سے سوال کرتا کہ میں نے جو تیرے اعتراض ہیں وہ اس طرح کیوں کیا۔ لیکن تم نے مجھ سے کوئی نہیں پوچھا، اور مجھے پہلی بات میں کہہ دیا کہ میں ناشکرا ہوں، میں شکر کرتا نہیں یا کر سکتا نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے اندر سخی ہونے کے پہلے حرف کی خوبی موجود نہیں ہے۔ تو نے صرف ایک اپنے وزیروں، مشیروں اور ان لوگوں کی بات سنی، کارندوں کی، جو مال دینے کی نگرانی کر رہے تھے، دروازوں پر موجود تھے۔ تم نے ان کے بارے میں بات سن کر مجھ سے کوئی نقطہ نظر نہیں سنا، تو یہ تیرے سچا نہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسرا سخی کا لفظ ہوتا ہے خو، جس کو عام مجہول طریقے سے خے بولتے ہیں لوگ۔ یہ جو خو کا حرف ہے، اس کا مطلب ہے خدا ترسی۔ تیرے اندر خدا ترسی نہیں ہے۔ میں اتنے دور دراز سفر کو طے کر کے آیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں ہر دوسرے دن نہیں آ سکتا۔ تو نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میرے اندر قناعت نہیں ہے۔ قناعت کی بات نہیں ہے، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا، اور اگر تم میں خدا ترسی ہوتی تو تم میرے حالات سے آگاہی حاصل کرتے، میرے بارے میں پوچھتے پہلے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، میری ضرورت کتنی ہے، میری حاجت کتنی ہے، اور میں کتنا بڑا انتظار کا سلسلہ اور مسافت کو طے کرتے کرتے تیرے پاس پہنچا ہوں۔
تو گویا تیرے اندر خدا ترسی بھی نہیں اور سخی ہونے کے دوسرے حرف کا فیض تجھے نہیں ملا۔ تیسرا حرف سخی ہونے کا یا ہے، جس کو عام طور پہ یہ بولتے ہیں، تو تیرے اندر یا کے فیض یافتہ یقین کی کیفیت بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے مال پر، اپنی سخاوت پر یقین ہوتا تو پھر تو میری ان باتوں پر توجہ نہ کرتا، صرف نظر کر دیتا اور یقین اپنے رب اور اللہ پر کرتا کہ جس نے تجھے اتنا دیا کہ 40 دروازوں سے اگر 40 فقیر آتے تو وہ بھی تو لے کے جاتے نا، اور اگر میں نے 40 دروازوں سے تیرے کہنے کے مطابق بلا ضرورت لے لیا، تیرا یقین کامل ہوتا تو تو مجھ سے کچھ نہ کہتا، اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے توجہ کرتا تو وہ تجھے اس سے کئی گنا زیادہ دے دیتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، سامعین گرامی قدر، اور وہ فقیر کی طرف ہاتھ بڑھا کے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم فقیر ہو، لیکن تم فقیر ہی نہیں ہو، تم فقیر گر بھی ہو۔ تم صرف فقیر نہیں ہو، تم اللہ کی توحید کے بہت بڑے علم بردار اور پرچار کرنے والے بھی ہو، جو توحید کا سبق، اللہ کی ذات پر ایمان لانے، ایمان رکھنے اور اس کی کیفیات سے مالا مال ہونے کا جو اعزاز تو نے مجھے عطا کیا ہے، وہ تو کہیں سے بھی مجھے آج تک پوری زندگی بادشاہ ہونے کے باوجود میں بڑے بڑے علماء، زعماء، بلغاء، ادباء، فصحاء اور بڑی بڑی علمی شخصیات کے دائرہ میں رہتا ہوں، میرا حلقہ علماء کرام سے بھرا رہتا ہے، مگر مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ علامہ کی زبان میں نہ پوچھ ان خرقہ کی پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اس شعر کا مصداق گویا سمجھ میں آتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ تو نے تو مجھے ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ شان والا وہ ہاتھ ہے جو وہ بغل میں ڈالتے تھے اور اپنی بغل مبارک سے نکال کر جب اس کو دکھاتے تھے تو اس ہاتھ پر چمکتا ہوا سورج ہوتا تھا، وہ روشن ہوتا تھا، اس لیے بیدا بیدن سے ہے، جس کا معنی سفیدی اور چمک ہوتی ہے، برائٹنس ہوتی ہے۔ تو گویا اس فقیر نے آ کر توحید کا درس دیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے سامعین گرامی قدر، ہم توحید باری تعالیٰ پر بات کر رہے ہیں تو اس انداز سے ہمیں اپنے انداز کے اندر یقین کی، یہ جو میں نے چند کیفیات آپ کے سامنے لفظوں کے حروف کے فیضیاب ہونے کے اعتبار سے ذکر کی ہیں، مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ خوبیاں ہمارے اپنے اندر پیدا ہو جائیں، ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ کے شاکر بن جائیں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں قانع ہو جائیں، قناعت پسند ہو جائیں، جتنا ملے اس پر صبر کریں، اور یقین کامل ہو جائے ہمیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور پھر ریاضت اور مجاہدہ کا وسیلہ لے کر ہم اپنا تعلق خاص اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پیدا کریں۔ اور پھر سخی تو وہ ہے، اس سے بڑا تو رب ذوالجلال سے بڑا تو سخی ممکن ہی نہیں ہے، وہ سارے سخیوں کو بنانے والا سخی ہے، اور سخی کا لفظ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس انداز سے تو بہت چھوٹا رہ جاتا ہے، مگر بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے الفاظ کی محتاجی تو ہوتی ہے، اور الفاظ اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتے کہ ان میں رب ذوالجلال کی کبریائی کے جلووں کو سمایا جا سکے یا ان کا احاطہ کر کے یا یقینی طور پر مکمل طور پہ سمجھا جا سکے۔ تو آخر میں بطور سبق کے طور پہ میں آج کی بات یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا اللہ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق اور یقین اور پختگی اور ریاضت اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا تعلق بندگی والا اپنے عروج پر پہنچ جائے تو پھر ہر قسم کی سختی، مصیبت، تنگی، پریشانی نظر بھی نہیں آتی، اور انسان کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔